اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے حالات انتہائی خراب اور بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ داروں کا تعین عوام نے تو کرنا نہیں ہے، عوام کرنے جوگے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے بعد ٹائم ہی نہیں بچتا۔ اور یہ تعین تو کرنا چاہیے اداروں کو، ہماری سیاسی جماعتوں کو، اور جو برسر اقتدار لوگ بیٹھے ہیں ان کو، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ یہ نہیں کر رہا۔ جو موجودہ دور حکومت ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس دور حکومت میں ملک میں مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ عمران خان کی حکومت کو ہٹائے ہوئے تقریباً 9 ماہ ہونے والے ہیں، اور ان لوگوں سے کچھ بہتر نہیں ہوا۔ روزانہ اخباروں میں جو ہم خبریں دیکھتے ہیں کہ زر مبادلہ نہیں ہے، ایکسپورٹ ختم ہو گئی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تعلیم میں جہالت میں اوپر جا رہے ہیں، مہنگائی میں اوپر جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں عوام کے پاس کیا بچتا ہے بتائیں، سوائے خودکشی کے؟ اور خودکشی کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کے لیے، لیکن کیوں نہ اگر یہ جو صاحب اقتدار ہیں یہ سوچیں کہ عوام کو کچھ ریلیف دیں، عوام کے لیے کچھ بہتری کے پروگرام لے کے آئیں۔ اقتدار سب کو عزیز ہوتا ہے، آپ لوگوں کو بھی عزیز ہے، اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ 30 سالوں سے حکومتوں میں ہیں۔ تو ایسے میں آپ سندھ کی بات کریں تو سندھ میں پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار ہے۔ اور دیکھیں، میں پنجاب کے شہر لاہور میں بیٹھا ہوں، مجھے نہیں پتہ وہاں پہ مقامی، لیکن میں ٹیلی ویژن تو دیکھتا ہوں، سوشل میڈیا تو استعمال کرتا ہوں، میں اخبارات تو پڑھتا ہوں۔ ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سندھ کے حالات، اسپیشلی اندرون سندھ کے حالات بہت خراب ہیں۔ لوگ غربت کی وجہ سے جو ہے اتنا تنگ ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی قتل کر رہے ہیں۔ سیلاب نے جو حالات وہاں پہ پیدا کیے، اب یہ سیلاب زدگان کی جو امداد آئی ہے وہ کہاں پہ ہے؟ حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے شہریوں کی حفاظت کرے، ان کے دیگر معاملات کو بھی ہینڈل کرے۔ افسوس پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا، پاکستان میں صرف اقتدار کی جنگ ہے۔ ابھی دیکھیں پنجاب میں جو انہوں نے حال کیا ہے، ایک اچھی خاصی حکومت چل رہی ہے، تو آپ عدم اعتماد لا کے ایک عجیب سی سچویشن کھڑی کر دی۔ عمران خان نے کہا ہم ڈیزالو کریں گے، تو یہ اس کا حق ہے، کیونکہ الیکٹڈ ممبر ہیں، اس کے لوگوں نے ان کو چنا ہے، لوگوں کے نمائندے ہیں، تو وہ ان کا اختیار ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کریں یا اس کو چلائیں۔ تو آپ نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ جس سے لوگوں میں بے یقینی پھیل گئی کہ اب کیا ہوگا۔ اگر آپ حکومت دیکھیں، اب 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا جو ہمیں بتایا گیا، جو عوام کو بتایا گیا کہ آپ جو رجیم چینج ہوا ہے اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ملک میں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، عمران خان نے بہت مہنگائی کر دی ہے، لوگ مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آپ آگے، ہمیں نہیں پتہ آپ کو کون لے کے آیا ہے، وہ عمران خان جیسا پاورفل آدمی ہی اس شخص کا رہا یا کسی ادارے کا نام لے سکتا ہے، ہم جیسے غریب اور چھوٹے لوگ اس طرح کے بڑے بڑے لوگوں کے نام نہیں لے سکتے۔ تو اب پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں، وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کہاں ہے؟ آٹا، چینی، پتی، گھی، تیل، ٹھیک ہے، اور بجلی، گیس تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں کہاں پہنچ گئی ہیں بھائی میرے؟ دوائیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اسپتالوں میں علاج کی سہولت نہیں ہے۔ بھائی آپ نے کرنا کیا ہمیں بتا دیں۔ آپ لوگ اس کا فوکس صرف عمران خان ہے، تو بھائی عمران خان کو کسی ٹھکانے لگائیں، ٹھیک ہے۔ وہ عمران خان صبح آپ گھڑی سے شروع ہوتے ہیں، شام تک گھڑی تک چلتے ہیں، عمران خان سے شروع ہوتے ہیں، عمران خان تک چلتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ خدا را
سوچیں، عوام کا سوچیں، اور کچھ اس کے لیے کر سکتے ہیں تو کریں۔ تو اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اس سلسلہ جاری رکھیں گے تاکہ عوام کے لیے آواز اٹھانی ہے وہ ہم بھی اٹھائیں گے، عوام اپنے لیے خود بھی اٹھائے گی۔ ہر بندے کا حق ہے اپنے حقوق کے لیے، فرض ہے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا، کسی ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ضرور ملاقات کروں گا، اور اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔